بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، سعودی عرب میں جمعے کے خطبوں میں تبلیغی جماعت کی مذمت کیوں کی جا رہی ہے؟ تبلیغی جماعت کیا ہے؟ اس کے کیا عقائد و نظریات ہیں؟ کیوں سعودی عرب تبلیغی جماعت کے خلاف ہے؟ یہی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہوگا۔ ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے نئے آنے والے ناظرین سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، جہاں آپ کو دنیا بھر کی تاریخی اور معلوماتی ویڈیوز ملتی رہیں گی۔ ناظرین، سعودی عرب کا ملک ایک ہی جماعت اور راستے پر چل رہا تھا کہ باہر سے کچھ جماعتیں آئیں، اس ایک جماعت اور ایک مذہب پر چلنے والے لوگوں کو تقسیم کرنے کی کوشش کی تاکہ ان کا اتحاد پارا پارا ہو جائے۔ ان معروف جماعتوں میں سے ایک تبلیغی جماعت بھی ہے، جو اپنے آپ کو اس ملک میں احباب کے نام سے پکارتے ہیں۔ اس جماعت کی اصل ہند بر صغیر میں ہے۔ جماعت تبلیغ پیغمبر اسلام کے کئی طریقوں کے مخالف چلتے ہیں۔ یہ جماعت بغیر علم کے دعوت کے لیے نکلتی ہے۔ یہ اللہ اور پیغمبر اسلام کے طریقے کے برخلاف ہے۔ یہ وہ جماعت ہے جس سے دہشت گرد گروپ بھی پیدا ہوئے۔ ان کے ساتھ چلنے والے لوگ علم کی کمی کا شکار ہو کر تکفیری جماعتوں کا بھی شکار ہو جاتے ہیں۔ اسی وجہ سے دہشت گرد جماعتوں کے لوگ جو کہ یہاں کی جیلوں میں بند ہیں، ان کے بارے میں تفتیش کی گئی تو پتہ چلا کہ یہ پہلے تبلیغی جماعت میں شامل تھے۔ اس ملک کی فتویٰ دینے والی کمیٹی نے قرار دیا ہے کہ اس جماعت کے ساتھ شریک ہونا جائز نہیں ہے۔ ہم پر واجب ہے کہ ہم ان کی دعوت کو قبول نہ کریں۔ یہ جماعت اور اس جیسی جماعتیں ہمارے اتحاد کو پارا پارا کر دیں گی۔ یہ کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے۔ یہ خطبہ ناظرین سعودی عرب کی ایک بڑی جامع مسجد میں جمعے کے روز دیا گیا تھا۔ اس سے ملتے جلتے خطبے تقریباً تمام ہی جامع مسجد میں سعودی عرب کی وزارت مذہبی امور کی ہدایت پر دیے گئے ہیں۔ سعودی عرب کے وزیر مذہبی امور ڈاکٹر شیخ عبداللطیف بن عبدالعزیز آل شیخ نے اپنے ایک ٹویٹ میں بھی سعودی عرب میں جمعے کے خطبے میں تبلیغی جماعت کے بارے میں عوام کو آگاہ کرنے کی اپیل کی تھی۔ اس پر پاکستان میں تبلیغی جماعت کے سرکردہ رہنماؤں کا موقف لینے کے لیے رابطہ کیا گیا، مگر انہوں نے اس پر کوئی بھی بات کرنے سے انکار کر دیا۔ تاہم دارالعلوم دیوبندی انڈیا نے اس پر اپنا مذمتی بیان جاری کرتے ہوئے تبلیغی جماعت پر عائد کیے گئے الزامات کو بے بنیاد قرار دیا۔ سعودی عرب کی وزارت مذہبی امور میں فرائض انجام دینے والے ایک ذریعے نے بتایا ہے کہ تبلیغی جماعت پر پابندی کوئی نہیں ہے، بلکہ حالیہ ٹویٹ اور خطبات کی ہدایت در حقیقت پرانی پابندی کا احاطہ ہے۔ سعودی عرب میں تبلیغی جماعت پر پابندی کا معاملہ کیا ہے؟ سعودی وزارت مذہبی امور میں طویل عرصے تک خدمات انجام دینے والے ایک اہلکار مطابق تبلیغی جماعت پر پابندی کے ماجرے کو سمجھنے سے پہلے سعودی عرب میں جاری نظام کو سمجھنا ہوگا، جو مختصراً یہ ہے کہ سعودی عرب میں سیاسی اور مذہبی جماعتوں کو قانون کے تحت کام کرنے کی کوئی اجازت نہیں ہے۔ اسی طرح اب اگر سعودی عرب میں داخلے اور کام کرنے کی اجازت یعنی ویزا اور اقامہ کی شرائط کا جائزہ لیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ سعودی عرب میں دعوت تبلیغ کے لیے داخلے کی اجازت نہیں ہے، یعنی اس طرح کا کوئی ویزا یا اقامہ موجود ہی نہیں ہے۔ اب اگر کوئی شخص ڈاکٹر کے ویزے یا اقامے پر سعودی عرب میں داخل ہوتا ہے تو صرف اپنا کام یعنی جس اسپتال وغیرہ میں اس کو کام کی اجازت دی گئی ہے وہاں پر صرف طب کے شعبے سے متعلق ہی کام کرے گا۔ اس کو تبلیغ یا دعوت کا کام کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ دعوت و تبلیغ کے لیے حکومت کی جانب سے ادارے اور لوگ مقرر ہیں۔ اسی طرح اگر کسی عالم یا مترجم کو بنگلہ دیش، افغانستان، افریقہ، انڈیا یا پاکستان وغیرہ سے اقامہ یا ویزا دیا جاتا ہے تو وہ مترجم اور عالم ہی رہے گا۔ اس کو کسی کا علاج، معالجہ یا دم و درود کرنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ اگر وہ اپنے اقامے یا ویزا میں دیے گئے کسی بھی کام سے تجاوز یا اس سے ہٹ کر کچھ کرے گا تو یہ قانونی طور پر جرم ہے۔ تبلیغی جماعت کا آغاز انڈیا سے ہوا تھا۔ ساری دنیا میں اس کو تبلیغی جماعت ہی کے نام سے پکارا جاتا ہے، مگر اس کو سعودی عرب میں احباب کے نام سے پکارا جاتا ہے، کیونکہ سعودی عرب میں تبلیغی جماعت کے نام سے کام کرنے کی کوئی اجازت نہیں ہے۔ احباب کا نام بھی غالباً حکام کی نظر سے بچنے کے لیے استعمال کیا گیا، کیونکہ یہ عام بول چال میں بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے۔ دنیا بھر سے تبلیغی جماعت کے لوگ سعودی عرب میں داخلے کے لیے مختلف طریقے اختیار کرتے ہیں۔ عموماً ان کی وہ جماعتیں جو کہ ایک سال کے لیے مختلف ممالک کے دورہ پر ہوتی ہیں، وہ عمرہ، حج یا سیاحت کا ویزا حاصل کرتے ہیں۔ اس ویزے کی بنیاد پر وہ
2 یا 3 ماہ یا چند دن سعودی عرب کے مختلف شہریوں میں قیام کر کے تبلیغ کا کام کرتے ہیں، اور ان لوگوں کو خلیجی ریاستوں کے کچھ لوگوں کا بھی تعاون حاصل ہوتا ہے۔ ان اطلاعات پر چند سال قبل سعودی محکمہ داخلہ اور وزارت مذہبی امور نے سخت کارروائی کی تھی اور ان کے خلاف قانون نافذ کرنے والے اداروں کو فعال کیا گیا۔ اس کے نتیجے میں کئی لوگوں کو تبلیغ کا کام کرتے ہوئے پکڑا گیا اور ان کو سعودی عرب کے قوانین کے مطابق سزائیں دی گئیں۔ اسی طرح جب دہشت گردی کے خلاف عالمی جنگ چھڑی تو دیکھا گیا کہ کئی سعودی جن کی زیادہ تعداد پاکستان اور افغانستان گئی تھی، وہ تبلیغی جماعت کی آڑ لے کر گئی تھی۔ اس کے بعد سعودی شہریوں پر بھی یہ پابندی عائد کی گئی اور پاکستان کے سفارتی حکام سے کہا گیا کہ وہ تبلیغ کے لیے سعودی شہریوں کو ویزے نہ دے، جس پر اب بھی عمل درآمد جاری ہے۔ ان تمام امور پر بات کرنے کے لیے تبلیغی جماعت کے لوگوں کے ساتھ رابطہ قائم کیا گیا، مگر انہوں نے اس سمیت ہر موضوع پر بات کرنے سے انکار کیا۔ مذہبی جماعتوں پر کئی برسوں سے رپورٹنگ کرنے والے کراچی سے صحافی عظمت خان کا کہنا تھا، تبلیغی جماعت کے اپنے ارکان قتل کر دیے جائیں یا ان کے لوگوں پر کسی واقعے میں ملوث ہونے کا الزام ہو، جماعت اس پر بات نہیں کرتی اور صرف اپنا کام جاری رکھتی ہے۔ آخر تبلیغی جماعت کیا ہے؟ تبلیغ کا لفظی معنی ہے دوسروں کو دین کی دعوت دینا یا تلقین کرنا ہے۔ مختلف ذرائع سے حاصل کردہ معلومات کے مطابق تبلیغی جماعت کی ابتدا سب سے پہلے ہندوستان سے سن 1926 یا 1927 میں ہوئی، جہاں مولانا محمد الیاس نامی ایک عالم دین نے اس کی بنیاد رکھی۔ ابتدا میں مولانا محمد الیاس نے دعوت کے کام کی شروعات دہلی کے مضافات میں میواتی باشندے کو دین کی تعلیم دینے سے کی، لیکن کچھ عرصے کے بعد انہیں محسوس ہوا کہ اس طریقہ کار کے تحت ادارے تو وجود میں آ رہے ہیں، لیکن اچھے مبلغہ پیدا نہیں ہو رہے جو دوسروں کو دین کی تعلیم دے سکیں۔ لہٰذا انہوں نے اپنے طریقہ کار میں تبدیلی لاتے ہوئے تبلیغ کا کام شروع کر دیا، اور اس طرح انہوں نے دہلی کے قریب واقع نظام الدین کے علاقے سے باقاعدہ طور پر بحیثیت تبلیغ کے کام کا آغاز کر دیا۔ بتایا جاتا ہے کہ تبلیغ جماعت کا پہلا اجتماع سن 1941 میں انڈیا میں ہوا، جس میں تقریباً 25,000 کے قریب افراد نے شرکت کی۔ 1940 کے عشرے تک یہ جماعت غیر منقسم ہندوستان تک محدود رہی، لیکن پاکستان بنگلہ دیش کے قیام کے بعد اس جماعت نے تیزی سے ترقی کی اور اسی طرح یہ تحریک پوری دنیا تک پھیل گئی۔ آج کل اس تحریک کے سب سے زیادہ حامی براعظم ایشیا میں بتائے جاتے ہیں، جن میں اکثریت کا تعلق بنگلہ دیش اور پاکستان سے ہے، جہاں یہ کام اپنے عروج کو چھو رہا ہے۔ انٹرنیٹ سے لی گئی معلومات کے مطابق آج کل تبلیغ کا کام تقریباً 200 ممالک میں ہوتا ہے، اور ایک محتاط اندازے کے مطابق اس کام سے 8 سے 10 کروڑ کے قریب افراد منسلک ہیں۔ یہ جماعت اب دنیا بھر میں مسلمانوں کی سب سے بڑی جماعت بھی سمجھی جاتی ہے۔ تبلیغی جماعت کا سب سے بڑا اجتماع ہر سال بنگلہ دیش میں ہوتا ہے، جبکہ پاکستان کے رائیونڈ کے مقام پر بھی سالانہ تبلیغی اجتماع کا اہتمام ہوتا ہے، جس میں دنیا بھر سے لاکھوں مسلمان شرکت کرنے آتے ہیں۔ اسی امید کے ساتھ کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، ملتے ہیں ایک نئی معلوماتی اور منفرد ویڈیو کے ساتھ۔ خدا ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ خدا حافظ۔